میرے بھائیوں، اگر بات ہو ہندوستان کے مشرکوں کی تو پھر ہماری زبان پر غزوہ ہند کا نام ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کی زبانوں پر نغمہ بھی غزوہ ہند کا ہونا چاہیے۔ ذرا خود سے سوال کرو، غزوہ ہند کے متعلق ہمیں کتنا علم ہے؟ کبھی پوچھا ہے دین کے متعلق آ کر؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فقیہ امت صحابی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میرے بڑے محبوب دوست نے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہند اور سندھ کے غزوے کا۔ فرمایا تمہاری ایک جماعت سندھ میں بھی جہاد کرے گی، ہند میں بھی جہاد کرے گی، کائنات کا رب ان دونوں مقامات پر فتح عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میدانوں میں شہید ہونے والے افضل ترین شہید ہوں گے۔ امام احمد نے مسند احمد میں، الفتن میں، امام بخاری کے استاد اور دوسری بہت ساری کتابوں میں، طبرانی نے صغیر میں اور متعدد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی، اگر ابو ہریرہ کو غزوہ ہند میں شریک ہونے کا موقع مل گیا تو ابو ہریرہ اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر غزوہ ہند میں شرکت کرے گا۔ اگر کوئی نیا مال خریدا ہے تو وہ بھی بیچ کر ابو ہریرہ غزوہ ہند میں شریک ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہے گا ابو ہریرہ ابھی تو خریدا ہے، اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کیا، چلو کو 2-4 دن اس سے فائدہ حاصل کر دیتے ہیں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ مدینے کی گلیوں میں اعلان ہوا حی علی الجہاد، جہاد کے لیے نکلو۔ غسیل الملائکہ حنظلہ پہلی رات کی دلہن ہے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، جب اعلان سنا بیوی کو چھوڑا، اپنی دلہن کو چھوڑا، میدان جہاد کی طرف نکل پڑا۔ بیوی نے پیچھے سے آواز دی حنظلہ کدھر جا رہے ہو؟ حنظلہ نے پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کہا تجھے نہیں سنا گیا حی علی الجہاد، یہ اعلان ہو گیا۔ اور وہ خاتون بھی کیسی عظیم خاتون تھی، کہنے لگی حنظلہ میں واپس بلانے کے لیے نہیں پوچھ رہی، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں حنظلہ میدان جہاد میں جا رہے ہو، واپس نہ آنا، شہید ہو کر ہی آنا، تاکہ میں بھی کل قیامت کے دن کہوں کہ میں پہلے رات کی دلہن تھی اور میرا خامد میدان جہاد میں شہید ہو گیا تھا۔ اور کائنات کے رب نے پھر وہ مقام عطا کیا حنظلہ کو کہ آسمان کے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا، غسیل الملائکہ بنا دیا۔ ابو ہریرہ نے بھی کہا نیا ہو یا پرانا ہو، سارا مال بیچ کر ابو ہریرہ غزوہ ہند میں شرکت کرے گا۔ اور ساتھ فرمایا اللہ کے نبی اگر ابو ہریرہ شہید ہو گیا تو افضل ترین شہداء میں شمار ہوگا، اگر واپس آ گیا غازی بن کر تو آزاد ابو ہریرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی میں واپس آیا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ لشکر جب فارغ ہوگا تو اس وقت شام میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی پھر ابو ہریرہ جا کر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے گا اور بتائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں ابو ہریرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ جب ابو ہریرہ کا یہ جذبہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ یہ تیرا جذبہ بڑا ہی بہترین جذبہ ہے، لیکن کام یہ مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری شرکت نہیں ہو سکے گی اس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ثوبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، دوسری روایت فرمایا عصابتان من امتی احرمهم اللہ من النار، میری امت کی 2 جماعتوں پر کائنات کے رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اصابت تکون مع عیسی بن مریم، ایک جماعت وہ جو عیسیٰ بن مریم سے مل کر جہاد کرے گی اور دوسری جماعت وہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی۔ ذرا اپنے دلوں سے پوچھو کتنی مرتبہ ہم نے کائنات کے رب سے دعا کی ہے، یا دعا نہیں دل میں جذبہ ہی کتنا پیدا ہوا ہے
کہ اللہ ہمیں غزوہ ہند میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو سلف صالحین اور شارحین کے مطابق ہر وہ لڑائی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو ہندوستان کی اصل کے ساتھ لڑی جائے گی وہ غزوہ ہند ہے، اور اس کا آخری معرکہ جو ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کچھ دیر پہلے ہوگا۔ آج کشمیر کا جہاد یہ بھی غزوہ ہند ہی کا حصہ ہے۔ اور اگر یاد رکھیں، اگر یہ کام ہم نہ کر سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، آپ کا دفاع نہ کر سکے، تو یہ قول بھی امام مالک کا پھر یاد رکھیں، ما بقاء الامتی شتم نبیہا، اس امت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے جس امت کے نبی کی گستاخی کی جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر